لوگ مر بھی گئے. 124 لوگ مرے ہیں اس دفعہ کی بارش. انداز ایسی بارش تھی. اور وہاں نکاسی آپ کا تو بالکل ہے ارینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب آج نہیں ہے تو ابو طالب کے دور میں کہاں ہوگا. تو پانی آ گیا بہت زیادہ. اتنا پانی آ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ڈوبنے کا خدشہ ہو گیا. ڈوبنے کا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ. لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ بارش ادھر سے آتی ہے؟ نہیں، بادل جب برسنا چاہتا ہے میرے بھتیجے کے چہرے کی زیارت کرتا ہے. سمال الیتامى وعصمۃ للارامل. میرا بھتیجا یہ ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے ایک دم. ابیض یستسقى الغمام بوجهه. میرے بھتیجے کا چہرہ چمک رہا ہے اور یہ چمکتے ہوئے چہرے سے سیراب ہوتا ہے خود بادل. وہ بادل یہاں سے سیراب ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیے، جو لوگ محمد کو خاک سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. ابو طالب جو نور کا اعلان کر رہا ہے وہ کافر ہے. اس مہینے کی تو ذرا کوشش. اب یہ چمکتا ہوا چہرہ ہے میرے اس بھتیجے کا. اور یہی ہے سمال الیتامى وعصمۃ للارامل. اور یہی میرا بھتیجا ہے کہ جو یتیموں کا کفیل ہے اور بیوگان کا سرپرست ہے. ذرا غور کیجئے، یہ بھی ایک بڑی عجیب منزل فکر ہے. اسے سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں جب میں گیا ہوں معراج کی شب میں تو میں نے وہاں پر دیکھا ہر دروازے کے اوپر نصیحت کی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی. مثلا دوسرے دروازے پہ لکھا تھا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اچھا رہے تو اس کو 4 خصلتیں پیدا کرنی چاہیے. کون کون سی؟ نمبر 1 مَسْحُ رَأْسِ الْيَتِيمِ. وہ یتیم کے سر پر دستے شفقت پھیرے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی. آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ جنت کے دوسرے دروازے پہ لکھا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. اب ذرا غور فرمائیے، یہ بھی روایت میں نے دیکھی ہے کہ اگر کسی شخص کا ہاتھ کسی امتی کے یتیم کے سر پہ پھر جائے تو ان اللہ اقسم بذاتہ ان لا یحرق ھذا الید فی النار. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس ہاتھ کو اللہ جہنم میں نہیں جلائے گا، اس لیے کہ کسی یتیم کے سر پر پھر گیا ہے اور اس یتیم کے جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آ جائیں اللہ ان بالوں کے برابر درجات بڑھا دیتا ہے، حسنات بڑھا دیتا ہے، سیئات کو کم کر دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے انا استحیی ان احرقہ لانہ کان کفیل الیتیم. میں اسے کیسے جہنم میں جلاؤں؟ یہ ایک امتی کے یتیم کا کفیل بن گیا تھا. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے حضرت عیسیٰ جا رہے تھے ایک جگہ پر اور دیکھا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا تھا. واپس آئے تو درباریوں نے پوچھا کہ سرکار اب کہاں گیا عذاب؟ کہا اس کا جوان بچہ تھا اس مرنے والے کا، اس نے آج ایک یتیم پال لیا. جب یتیم پالا اللہ نے عذاب قبر ختم کر دیا. ان ساری روایتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو تو تمہاری عاقبت کا ذمہ دار میں ہوں. نبی نے فرمایا ہے جتنے بال آئیں گے اتنے درجات بڑھ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہے جو ہاتھ یتیم کے سر پہ پھر جائے گا وہ ہاتھ جہنم میں نہیں جلے گا. اور عیسیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ایک یتیم پال لے تو اس کا بابا بچ جاتا ہے. تو اب آپ ایمان سے بتائیے اگر امتی کے یتیم کو پال لے تو جب جہنم حرام ہے تو جس نے عبداللہ کے یتیم کو پالا ہے وہ جہنم میں کیسا چلا؟ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت
ابو طالب علیہ السلام ہر وقت اپنے بھتیجے کے ساتھ رہتے، بالکل اعتبار نہیں کرتے تھے کسی پر سوائے اپنی نسل کے۔ مثلا ایک مثال میں اور عرض کر لوں، انشاءاللہ سبب ہو رہی ہے یہ تقریر۔ ذرا دیکھیے کہ یہ جو شب ہجرت میں مولا کائنات سوئے تھے حضرت محمد مصطفیٰ کے بستر پر سوئے تھے نا، اور قرآن نے کیا کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ ایک رات میں سو کر ہمارا بندہ ہماری ساری رضا لے گئے۔ ذرا ایمان سے بتائیے یہ کس نے سلایا ہے علی کو بستر نبی پر؟ اللہ نے اور نبی نے مل کر، ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے اور نبی نے مل کر علی کو سلایا بستر رسالت پر، اور اس کی قیمت یہ چکائی گئی کہ ہماری رضا کا یہ مالک ہو گیا۔ تو جب علی کا ایک رات کا سونا اللہ کی رضا خرید کرتا ہے تو ابو طالب نے 1050 راتیں سلایا ہے محمد کے بستر پر، کتنی رضا خرید کی؟ سمجھے ہیں کچھ آپ حضرات؟ اس لیے تو امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اگر سارے اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ہمارے جد ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ہمارے جد کا پلڑا بھاری ہوگا، کائنات کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ یہ ہے ایمان۔ تو گفتگو یہاں رک گئی تھی کہ ایک سال پانی بٹر ہو گیا، یاد ہے نا؟ پانی ایک سال کڑوا ہو گیا۔ یہ پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں کہیں کڑوا ہے یا نہیں۔ یہ جو ہمارے چکوال خوشاب کے علاقے کے لوگ ہیں، وہاں ہم بیچارے وہاں کوسوں میل دور جا کے پانی لاتے، کڑوا پانی جب ہوتا ہے بڑی تکلیف سے ہم گزرتے۔ تو اب اگر حاجیوں کا پانی ہی کڑوا ہو تو ذرا غور فرمائیے، جب حاجی آئے، حج تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، طریقہ اور تھا، آپ کو تو علم ہے، حضور کے دور میں طریقہ بدل دیا گیا، ورنہ حج تو ہوتا ہی تھا، حج تھا اس وقت، یہ طریقہ نہ تھا جو اب مروج ہے۔ تو لوگوں نے آ کے شکوہ شروع کیا کہ دیکھیے متولی صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ کڑوا پانی پلا رہے۔ اب جیسے عموماً میں کہتا ہوں کہ پانی لائیے تو میرے بھائی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں لاتے، تو جب بعد میں پوچھتے ہیں کہ قبلہ پانی کیسا تھا، میں کہتا ہوں کربلا سے آیا تھا۔ ظاہر ہے گرم پانی ہوگا تو کربلا ہی سے آئے گا۔ تو یہ ہے کہ وہ اعتراض ہوتا ہے متولی کے، تو کہنے لگے کہ دیکھیے متولی صاحب کو دیکھیے کہ پانی کڑوا ہو گیا ہے، انہوں نے کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں کیا، اب حاجی کڑوا پانی پیئیں گے کیا؟ جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام تک یہ شکوہ پہنچا تو آپ نے مکے کے اندر جتنی شکر موجود تھی، پڑھ لیجئے گا روایت میں، جتنی شکر اویلیبل تھی وہ شکر خریدی اور خرید کے چاہے زمزم میں ڈال دی تاکہ یہ اللہ کے گھر کی بدنامی نہ ہو اور زمزم کے پانی کی بدنامی نہ ہو۔ اب ایمان سے بتائیے گا، زمزم کا کنواں کھودا نہیں گیا، خود بخود یہ چشمہ ابلا ہے، توجہ کیجئے گا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے آیا ہے، سمجھیے گا ذرا، یعنی کتنا خیال ہے اپنے جد کے پاؤں کی رگڑ سے نکلنے والے چشمے کا کہ بدنامی جد کی بھی نہ ہو، بدنامی اللہ کی ذات کی بھی نہ ہو، اگرچہ مجھے انویسٹمنٹ کیوں نہ کرنی پڑے، مجھے مہنگی کیوں نہ خرید کرنی پڑے، میں شکر لے آؤں گا، پانی کو میٹھا کروں گا۔ اب آپ نے دیکھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ یہاں شربت بنا دیا تھا زمزم کو، اللہ نے کہا ہے ابو طالب آج ہمارے حاجیوں کے لیے تم نے سبیل لگائی ہے، اب قیامت تک تمہارے پوتے غازی کی سبیل لگتی ہے۔ کوئی سمجھے آپ حضرات؟ تو یہ جو پانی میٹھا ہوا ہے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انویسٹمنٹ سے ہوا ہے، جو انہوں نے شکر اس نیت سے شکر ڈالی تھی کہ آج